پر سن لیجئے، سورہ الرعد کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء۔ یہاں تک آیت کو سمجھ لیجئے۔ کیا وہ اللہ جو ہر انسان کے کیے کا نگران ہے، ہر انسان کے اعمال کا نگران ہے، ہر انسان جو عمل کرتا ہے اللہ اس عمل کا نگران ہے، کیا ان لوگوں نے اس اللہ کے شریک بنا دیے؟ کیا ان لوگوں نے اس اللہ کے شریک بنا دیے جو اللہ ہر انسان کے ہر عمل کا نگران ہے؟ کیا ان لوگوں نے اس اللہ کے شریک بنا دیے جو اللہ ہر انسان کے ہر عمل کا نگران ہے؟ یہ سوال ہے کافروں سے، مشرکوں سے، انہیں شرک سے باز رکھنے کے لیے، انہیں شرک سے روکنے کے لیے، انہیں بت پرستی سے باز رکھنے کے لیے، انہیں ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ان سے سوال پوچھا ہے۔ اب اس سوال کی گہرائی میں جاتے ہیں، یہ سوال کیا ہے؟ اللہ کریم کافروں سے، مشرکوں سے فرماتا ہے اے مشرکو، ذرا تم بتاؤ تو صحیح اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو ہر انسان کا خالق ہے۔ اب یہاں لفظ ہے قائم، افمن ہوا قائم، میں لفظ قائم کی وضاحت کرنے لگا ہوں، لفظ قائم کی۔ ویسے قائم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، لیکن یہاں لفظ قائم کا معنی صرف کھڑا ہونا نہیں ہے۔ یہ ہم اس کا معنی یہ نہیں کریں گے کہ اللہ کھڑا ہے اللہ بیٹھا نہیں ہے، نہیں، یہ معنی نہیں کریں گے۔ اس کا معنی یہ کریں گے افمن ہوا قائم، اللہ وہ ہے جو خالق ہے، اللہ وہ ہے جو پروردگار ہے، اللہ وہ ہے جو رازق ہے، اللہ وہ ہے جو محافظ ہے، اللہ وہ ہے جو نفع نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ وہ ہے جو ہر انسان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے، ہر انسان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ وہ عمل بھلا وہ ظاہری طور پر کرے، بھلا باطنی طور پر کرے، بھلا جلوت میں کرے، بھلا خلوت میں کرے، وہ عمل رات کی تاریکی میں کرے یا وہ عمل صبح کے اجالے میں کرے، وہ جب عمل کرے اللہ ہر انسان کے ہر عمل سے واقف ہے، آگاہ ہے، خبیر ہے، خبر رکھتا ہے۔ انسان کی زبان پر جو آئے وہ اسے بھی جانتا ہے، انسان کے دل میں جو آئے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ انسان کے ایک ایک پل سے واقف ہے، انسان کے ایک ایک لمحے سے واقف ہے، وہ انسان کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے، وہ انسان کے ظاہر سے واقف ہے، وہ انسان کے باطن سے واقف ہے، اور وہ نفع نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے، وہ جسے چاہے نفع پہنچائے، جسے چاہے نقصان پہنچائے۔ یہ تو بات ہوگی دنیا کی، اب آخرت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو انسان کے ہر عمل کا عالم ہے، ہر عمل کا نگران ہے، ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، اور اس کے عمل کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے عمل کے مطابق قیامت کے دن اس کے عمل کا کیا کرے گا؟ فیصلہ فرمائے گا کہ تیرا عمل حق تھا یا تیرا عمل باطل تھا، تیرا عمل حلال تھا یا تیرا عمل حرام تھا، تو نے کام نیکی کا کیا یا تو نے کام برائی کا کیا۔ اللہ کریم ایک ایک عمل کا فیصلہ فرمائے گا، ایک ایک عمل کا فیصلہ فرمائے گا۔ اگر عمل نیک ہوا تو وہ ثواب دے گا، اگر عمل برا ہوا تو وہ عذاب دے گا۔ یہ تو ہو گئی میرے رب کی شان۔ اس شان کو آپ سب نے سمجھ لیا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ محافظ ہے، وہ نگران ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ نفع نقصان دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ثواب عذاب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب سنیں، وہ رب سوال کرتا ہے مشرکوں سے، بتوں کے پجاریوں سے، اے بتوں کے پجاریوں، اس اللہ کے مقابل تم بتوں کو لے آئے،
نہیں سمجھے آپ بات کو؟ اس اللہ کے مقابلے میں جو اللہ اتنی شان رکھتا ہے، جو اللہ کریم اتنی عظمتوں کا مالک ہے، جو اللہ کریم اتنی رفعتوں کا مالک ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثال ہے. اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے مقابلے میں تم پتھروں کو لے آئے، اس کے مقابلے میں تم پتھروں کے تراشے ہوئے بتوں کو لے آئے. وہ بت کیا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہ کچھ جانتے ہیں، نہ کچھ تخلیق کر سکتے ہیں، نہ ان کا علم ہے، نہ نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ تمہیں خیر پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی شر پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور وہ بت نہ ثواب دے سکتے ہیں، نہ عذاب دے سکتے ہیں. کن بتوں کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو؟ کن بتوں کے آگے؟ ان بتوں کو، ان پتھروں کو تم اللہ کے مقابلے لے آئے. اب لفظ سنو قرآن کے. اللہ کریم نے انسان کی بھلائی کے لیے کیا کچھ نازل فرما دیا. لفظ سنو لفظ. اللہ کریم فرماتا ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت. وہ اللہ جو ہر انسان کے ہر عمل کا نگران ہے، اس اللہ کے مقابلے میں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اس اللہ کے ان لوگوں نے شریک بنا لیے. ان کی اتنی مت ماری گئی، ان کی عقل کے اوپر اتنے پردے پڑ گئے کہ اس اللہ کے کیا بنا لیے؟ شریک بنا لیے، شرکاء بنا لیے. ابھی آیت ختم نہیں ہوئی. اللہ کریم آگے فرماتا ہے، لفظ سنو اللہ کریم کے. فرمایا قل، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرمائیے، ان مشرکوں سے آپ فرمائیے سموہم، ذرا ان شریکوں کے نام تو بتاؤ. بھائی سمجھیے بات کو ذرا. بولے آپ، بولے سارے بولے، ان شریکوں کے ذرا سموہم، ان شریکوں کے نام تو بتاؤ. ان کے تم نے کیا نام رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذرا نام تو بتاؤ. اب یہ لفظ سمجھنے پہلے پھر بھی بات کرتے ہیں. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اللہ کریم نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا ان کے نام کیا ہے؟ بولے نا، اللہ جانتا ہے نا ان کے نام کیا ہے. ذہن سوال کرتا ہے بھئی نام پوچھنے میں کیا فائدہ، نام پوچھنے میں کیا مقصد، نام پوچھنے میں کیا اہمیت؟ اے میرا حبیب ان سے پوچھو، اے میرا حبیب ان سے فرماؤ، ان مشرکوں کے، ان شریکوں کے، ان مشرکوں سے پوچھو، ان شریکوں کے نام تو بتاؤ. اس کے اندر دو باتیں. ایک حکمت یہ تھی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اس اللہ کے مقابلے میں یہ بت تو اتنی ویلیو بھی نہیں رکھتے کہ صرف ان کے نام زبان پہ لائے جائیں. بھائی بات سمجھیے، ان بتوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اتنی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ اتنی بھی شان نہیں رکھتے، اتنی گھٹیا چیزیں ہیں یہ بت، اتنے حقیر ہیں یہ بت کہ ان کے نام بھی زبان پر لانے کے قابل نہیں ہے. دوسری حکمت یہ تھی، بنائے تم نے خود. بھائی سمجھیے گا بات، بنائے تم نے خود، گھڑے تم نے خود، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا، تراش خراش کر کے نام بھی تو تم نے خود ہی رکھے ہیں نا. سمجھیے گا بات، نام بھی تو تم نے، جن بتوں کے تم نے نام خود رکھے ہیں وہ تمہارے معبود کیسے ہو گئے؟ وہ اس اللہ کے شریک کیسے بن گئے؟ اس اللہ کے جو ہر انسان کے ہر عمل کا نگران ہے، اس کے ہر عمل کی اسے جزا دے گا یا سزا دے گا. اس اللہ کے مقابلے میں تم ان پتھروں کو لے آئے جن پتھروں کی حقیقت ہی کوئی نہیں، جن پتھروں کی عظمت ہی کوئی نہیں،
جن پتھروں کی شان ہی کوئی نہیں، اس شانوں والے رب کے مقابلے میں ان حقیر بتوں کو، حقیر پتھروں کو لے آئے، اور پھر تم نے نام بھی خود رکھے۔ چلو ذرا بتاؤ تو صحیح نام کیا ہے ان کے؟ سموہم، ان کے نام بتاؤ۔ اب آگے سنیے گا، اللہ کریم فرماتا ہے یہ نام بتائیں گے لات، یہ نام بتائیں گے حبل، یہ نام بتائیں گے منات، یہ نام بتائیں گے عزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ یہ نام بولیں گے لات، حبل، لات، منات، حبل، عزا، یہ اپنے بتوں کے نام بولیں گے۔ محبوب پھر ان سے پوچھئے گا ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو بات اللہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے۔ ابھی جملہ سمجھانا پڑے گا مجھے۔ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو زمین میں جس کو اللہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے۔ اب زمین کی قید کیوں لگائی وہ بھی سمجھ لیجیے۔ زمین کی قید اس لیے لگائی کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ لات، منات، عزا، حبل یہ زمین پر اللہ کے شریک ہیں، زمین پر اللہ کے شریک ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان بتوں کو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، ان کے نام تو بتاؤ، اور یہ نام تم نے خود رکھے، یہ نام تم نے خود گھڑے، بتوں کو بھی تم نے خود گھڑا، ان کے نام بھی خود گھڑے، ان کے نام بھی خود رکھے۔ اللہ کو تو نہیں پتا، اللہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ تو نہیں جانتا، ان کے نام اللہ تو نہیں جانتا۔ اب بھائی یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے اللہ ہر چیز کا عالم ہے، بولیے ذرا، اللہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کائنات کا ذرہ بھی ہو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ایک ذرہ کب بنا، کب وجود میں آیا، وہ ذرہ کہاں کہاں پڑا رہا، اس ذرے کو کتنے لوگوں نے دیکھا، وہ ذرہ کب تک رہے گا، اس ذرے کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر و قیمت ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کو ماضی کا علم، اللہ کو حال کا علم، اللہ کو مستقبل کا علم، اللہ کو اول سے لے کر آخر تک، اللہ کو ازل سے لے کر ابد تک، اللہ کریم ہر چیز سے آگاہ ہے، واقف ہے، شناسا ہے، خبر رکھتا ہے وہ رب۔ تو جو رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیا اس اللہ کو اتنی بات بھی پتہ نہیں ہے کہ اس اللہ کے بھی کوئی شریک ہے؟ تم بتاؤ گے کہ اللہ کے یہ شریک ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش تو آپ کر رہے ہو گے نا۔ تم بتاؤ گے اس اللہ کو کہ یہ اللہ کے شریک ہے، اللہ کو تم بتاؤ گے، یعنی اللہ کو نہیں پتا اور تم اللہ کو بتاؤ گے۔ آپ جملہ سمجھیے گا، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جس چیز کے ہونے کا علم اللہ کو نہ ہو، جس چیز کے ہونے کا علم اللہ کو نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے وہ چیز ہے ہی نہیں۔ نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جس چیز کے ہونے کا علم اللہ کو نہ ہو، یہ اللہ کے علم کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کا علم بیان ہو رہا ہے کہ جس چیز کو رب نہ جانتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے وہ چیز ہے ہی نہیں۔ جو چیز ہوتی ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ جب اللہ کو نہیں پتا کہ یہ لات، منات، عزا، حبل اللہ کے شریک ہیں، جب اللہ کو نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کے یہ شریک ہوتے تو اللہ کو نہ پتا ہوتا۔ بتاؤ تو صحیح، تم نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، جو نام رکھے ہیں وہ بتاؤ، تم خود مان لو گے یہ نام بھی ہم نے رکھے ہیں۔ نہیں یار آپ تو رات میں بیان ہوئے یہ نام، انجیل میں نام ہوئے یہ بیان،
یہ نام کسی کتاب میں بیان ہوئے، یہ نام کسی صحیفے میں بیان ہوئے، یہ نام قرآن میں بیان ہوئے، اگر تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن مجید میں یہ نام بیان نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے یہ نام تم نے خود رکھے۔ اگر نام تم نے خود رکھے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے معبود نہیں، یہ تمہارے رب نہیں ہے، یہ تمہارے عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ تم ان کے نام بھی زبان پہ لاؤ، تم ان کے نام بھی اپنی زبان پر لاؤ۔ قل سموہم، یہ در حقیقت بت پرستوں کو، بت پرستوں کی بت پرستی پر بڑا کاری وار کیا گیا ہے، کاری ضرب لگائی گئی ہے کہ اے مشرکو، جن کی تم پوجا کرتے ہو رب کو تو ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ جب رب کو پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، تم نے بنائے ہیں، اللہ نے نہیں بنائے، یہ تم نے بنائے ہیں۔ اور تم بڑی عجیب بات کر رہے ہو، ام بظاہر من القول، تم بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے ہو، بل زینا للذین کفروا مکرہم، ان کا فریب کافروں کے لیے سجا دیا گیا ہے، خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اتنی صاف بات ہو جانے کے باوجود بھی یہ کافر کفر سے باز نہیں، یہ مشرک شرک سے باز نہیں آ رہے۔ اگر یہ پھر بھی شرک سے باز نہیں آ رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے انہیں کفر پہ رہنا ہی اچھا لگتا ہے، انہیں شرک پہ رہنا ہی اچھا لگتا ہے، انہیں شک پر رہنا، انہیں برائی پر رہنا، انہیں کفر پر رہنا، انہیں شرک پر رہنا اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ شیطان نے ان کے لیے کفر کو آراستہ کر دیا، شرک کو آراستہ کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے بل زینا للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، اور انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا گیا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یہ لفظ ہے قرآن پاک کے، یہ جملے ہیں اللہ کریم کے، سمجھیے گا ان کو۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اپنے لیے گمراہی پر رہنا پسند کر لے پھر اللہ کریم مہر لگا دیتا ہے، اللہ کریم ہدایت کی طرف جانے کے راستے بند کر دیتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ اب یہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے ہدایت کے تمام راستے بند کر دیے۔ کفر پر رہنا، گمراہی پر رہنا، شرک پر رہنا، بت پرستی پر رہنا اس نے کیا کر دیا؟ پسند کر لیا، لہذا اس کے لیے اب گمراہی مقدر کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت سمجھیے گا، سورہ الرعد کی آیت نمبر 34 ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، یہاں کافروں کا انجام بیان کیا، یہاں کافروں کا، اللہ نے کافروں کو، مشرکوں کو جس انداز میں بات سمجھائی اللہ کریم نے وہ بھی بیان فرما دیا کہ میں نے مشرکوں کو یہاں تک کہہ دیا ہے، اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے بھائی، اللہ تو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تو ان بتوں کو جانتا ہی نہیں، اللہ کو تو علم بھی نہیں ہے ان بتوں کا، تم پوجا کر رہے ہو۔ اگر اللہ نے ان بتوں کی عبادت کا حکم دیا ہوتا تو پھر نام اللہ نے خود رکھے ہوتے۔ بھائی سمجھیے بات کو، اگر ان بتوں کی عبادت کا اللہ نے حکم دیا ہوتا تو ان بتوں کے نام بھی اللہ نے خود رکھے ہوتے۔ اور اللہ کریم آگے ان کا عذاب بیان کرتا ہے کافروں کا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں رکھی گئی ہیں، اگرچہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان آیتوں کا کیا فائدہ ہے؟ مسلمان تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، بولیے نا، مسلمان کس کو مانتے ہیں؟ ایک اللہ۔ ہم تو اس اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں، تو ہمیں ان آیتوں کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ ہمارے لیے ان آیتوں کے اندر کیا سبق ہے، کیا ہدایت ہے، ہمیں ان سے کیا سبق ملے گا؟ سمجھیے گا بات کو، جو شخص اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ چیز بت ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو جب اللہ سے زیادہ اہمیت دی جائے اس کا صاف مطلب یہ ہے اس نے اس چیز کو معبود بنا دیا۔
اس نے اس چیز کو معبود بنا. حالانکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اللہ سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں. بولیے اللہ سے زیادہ اہم کوئی نہیں. اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں. سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ اللہ. ہمارے لیے امپورٹنٹ کون ہے؟ اللہ. اہم کون ہے؟ اللہ. ہمارے لیے سب سے زیادہ عظمت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ کے بعد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، الہ کا معنی حاکم ہے. ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں حکم بھی تو ہی دے سکتا ہے، ہمیں کوئی اور حکم بھی نہیں. ہم ایک تیرا حکم مانیں گے اور تیرے حکم سے تیرے محبوب کا حکم مانیں گے، تیرے رسول کا حکم مانیں گے. ہمارا خالق تو، مالک تو، رازق تو، تیرے سوا نہ ہمارا کوئی خالق، تیرے سوا نہ ہمارا کوئی مالک، تیرے سوا نہ ہمارا کوئی معبود، بلکہ تیرے سوا نہ ہمارا کوئی محبوب ہے. محبوب بھی تو ہی ہے. اب جس سے تو محبت کا حکم دے گا اس سے ہم محبت کریں گے، جس سے تو نفرت کا حکم دے گا اس سے ہم نفرت کریں گے. مسلمان کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا. کہ جو حکمرانی کا تصور ہے، حکمران بھی مسلمان کے اوپر صرف اللہ ہے. بولیے سارے، حکمران ان بندہ مسلمان کے اوپر صرف کون ہے؟ کس کی چلے گی؟ بولو. قانون کس کا چلے گا؟ ضابطہ کس کا چلے گا؟ قاعدہ کس کا چلے گا؟ حکمران کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. اگر ہم نے کسی دوسرے کو حکمران مان لیا، حاکم مان لیا، اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم مان لیا، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو حاکم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکم میرا چلے گا. نہیں نہیں نہیں، میرا نہیں چلے گا، میرے اللہ کا چلے گا. آرڈر میرا چلے گا. نہیں بھائی، میرا نہیں چلے گا. وہ تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا آرڈر چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا رہا ہوں. آج جھانکی اپنے سینوں کے اندر، اگرچہ ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے، مگر کچھ چیزوں کو شاید ہم نے اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دے دی ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کچھ چیزوں کو، مثلا ہمارے رسم و رواج کیا ہیں؟ ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، ان کو ہم نے اللہ سے بھی بڑھ کر زیادہ اہمیت دے دی ہے. بیٹی مسلمان کی ہو، بے پردہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو اللہ سے بھی اوپر رکھا ہوا ہے. بولیے اپنی مرضی کو. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، کم بولتا ہے، سود کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنی مرضی کو اللہ کے قانون سے بھی اوپر رکھا ہوا ہے. پھر سوچ لیں ہم کس کھاتے میں کھڑے ہیں. میں کسی کو مشرک نہیں کہہ رہا، مت کہیے گا میں کسی کو مشرک کہہ رہا ہوں، نہیں، لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ بھی شرک ہے. صرف بتوں کے آگے ماتھا ٹیکنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو آگے رکھنا، اپنی مرضی کو آگے رکھنا، اپنے قانون کو آگے رکھنا. میں ہوتا کون اس کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون پیش کرنے والا؟ میری کوئی ہے حیثیت اس کے قانون کے مقابلے میں؟ بولیے میری کوئی اہمیت، میری کوئی عظمت، میری کوئی حیثیت؟ انسان نے جب کہہ دیا لا الہ، تو اس کا مطلب یہ ہے باری تعالیٰ اب کسی کا قانون نہیں چلے گا. قانون چلے گا تو فقط تیرا چلے گا، حکمرانی چلے گی تو فقط تیری چلے گی. اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو، دوسری چیزوں کو، دوسری خواہشات کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو جو لوگ اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، اللہ کریم نے ان کا عذاب بیان کیا ہے. سنیں، بس ایک جملے کے اندر عذاب بیان کر رہا ہوں. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق. اللہ پاک فرماتا ہے ان مشرکوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا. اس کے اندر دنیا کے اندر بھی کیا ہوگا؟ اور ولعذاب الآخرۃ
الآخرۃ اشد، اور آخرت کا عذاب تو کئی گنا بڑھ کر ہے، کئی درجے سخت ہے۔ وما لهم من اللہ من باق، اور ان کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، ان کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر عذاب کیا ہوتا ہے جی؟ بیماری، آفت، تکلیف، مصیبت، سختی، پریشانی، حادثہ، یہ دنیا کے اندر مختلف طرح کے یہ مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ عذاب ہے تو یہ مسائل تو مسلمان پر بھی آتے ہیں، مومن پر بھی آتے ہیں، کیا اس کو بھی عذاب ہے؟ نہیں۔ اگر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، سختیاں مومن پر آئے تو پھر دو صورتیں بن جائیں گی، یا تو وہ گناہگار ہوگا یا نیک ہوگا۔ اگر گناہگار ہوا، گناہگار مومن ہوا، تو اس کے لیے وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ سختیاں گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ اگر وہ نیک ہوا اور نیک مومن پر سختیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں، تو اس کے لیے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ رب فرمائے گا میں نے اس کے درجے، اس پر تکلیف آئی اور اس نے کیا کیا؟ لیکن جب کسی کافر پر کوئی عذاب، سزا آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، وہ بیماری اس کے لیے صرف اور صرف عذاب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب صرف ایک جملہ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کے اندر کافر کی چمڑی پگھل جائے گی، گوشت پگھل جائے گا۔ جب پگھل جائے گا اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس کے اوپر نیا گوشت چڑھاؤ، نیا گوشت چڑھایا جائے گا، وہ بھی پگھلے گا، ہر بار گوشت پگھلتا رہے گا، اس کے اوپر نیا گوشت چڑھایا جاتا رہے گا۔ یہ عذاب اس کو مسلسل ہوگا، پے در پے ہوگا، لگاتار ہوگا، اور اس لمحے کافر چیخے گا، پکارے گا، اے اللہ تو مجھے مار کیوں نہیں دیتا، مجھے موت کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کافر دنیا کے اندر چاہتا ہے میں جیوں، میں ہزاروں برس جیوں، میں نہ مروں۔ یہاں مرنا نہیں چاہتا، یہاں جینا چاہتا ہے۔ وہاں جینا نہیں چاہے گا، وہاں مرنا چاہے گا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اسے موت بھی اللہ کے عذاب سے بچا، کیونکہ موت بھی مر جائے گی، قیامت کے دن موت بھی، اسے موت بھی اللہ کے عذاب سے بچا۔ یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اسلام کو سمجھیں، اسلام جائیں اور اسلام کے اوپر ڈٹ جائیں، پختہ ہو جائیں۔ دعا کریں اللہ کریم موت ایمان پہ عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ جب قیامت کا دن ہو تو اللہ کریم ہم سب کو اپنے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ